جو شخص بھی آج جمعۃ المبارک کے دن یہ آیت مبارکہ صرف 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا کر دے گا۔ اس لیے کہ یہ جمعۃ المبارک کے دن کی سب سے خاص اور سب سے قیمتی آیات ہیں۔ اللہ والو، کیا آپ نے کبھی سوچا ایک چھوٹی سی تسبیح آپ کی زندگی کے سارے بند دروازے کھول سکتی ہے؟ جی ہاں، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی راز کی تسبیح اور وظیفہ لے کر آئے ہیں جو اللہ کے نور سے آپ کے دل کو منور کرے گا، رزق کے دروازے کھولے گا اور ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ یہ وظیفہ چھوٹا ہے لیکن اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی بدل دیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن ایمان والوں کے لیے عبادت اور ذکر کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہفتے کا سردار ہے اور اس دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دن کی ہر گھڑی آپ کے لیے مغفرت، برکت اور کامیابی کا موقع ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ آپ کے دل کو سکون اور زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جمعے کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھے، تہجد پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جمعے کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھ لیا جائے گا، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف اور جمعے کے دن کا یہ طاقتور وظیفہ ایک طرف، 7 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل، پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو جمعے کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ جب کوئی بندہ اس عمل کو جب کم از کم 10 افراد تک شیئر کرے گا اور خود بھی عمل کرے گا، تو انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اس عمل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فائدے بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ارجنٹ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ جمعے کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ کسی بھی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کے دن اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کے لیے روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو ہموار بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ یاد رکھیے گا، قرض ایک ایسی بلا ہے جس کے ساتھ یہ چمٹ جاتا ہے، قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بعض اوقات انسان قرض دار ہو جاتا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی میں انسان دوست احباب، رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیتے ہیں، آپ کی دکان پر آتے ہیں، آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں، ہمسایوں میں آپ کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ والو، آج جمعے کے دن اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی قرض کی ادائیگی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو اللہ والو، آج جمعے کے وقت جب آپ کو وقت مل جائے، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، 7 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔
آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ سے مانگنے والا ہو، بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے اپنی نسلوں کو کامیاب بنانا ہے تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگدستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام کے تمام پیسوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ والو، آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج جمعے کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ بادشاہ ہو جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج جمعے کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں، جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہو تو جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب اللہ والو جمعے کا دن آ جائے تو آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چاہیے تو یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی کہ جب جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ جمعے کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ ہے درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والو، آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیں کہ اے اللہ، میں نیا گھر چاہتا ہوں، نئی گاڑی چاہتا ہوں، یا کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، یا قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام بھی ہو اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب اللہ والو، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام کا مبارک وظیفہ ہے،
اب سب سے پہلی چیز رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ جب یہ رکاوٹیں دور کروائیں گے تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا فتاحو، یا فتاحو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والے، اللہ تمہاری تمام مشکلیں کھول دے گا۔ اور درود پاک جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کو آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی اور 11 مرتبہ بھی، ان میں جس تعداد کا آپ انتخاب کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آیت مبارکہ بتائی جائے گی، اس کو آپ نے 7 سے کم نہیں پڑھنا۔ یہ درود پاک ہے جس میں ہم کچھ کمی بیشی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بھی طاقت میں پڑھنا ہے۔ اس کا ورد کرتے ہی ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی زیادہ تعداد نہیں۔ اس کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ مختصر سی تعداد ہے، لیکن آج کے دن جب بالکل مختصر سی تعداد میں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تاثیر اتنی ہی ملے گی جتنا کہ آپ نے 11,000 نہیں، 11 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا۔ یعنی اس دن میں اس کا پڑھنا اس کے ثواب میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ یہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو عطا کیا، اور اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج بھی عیسائیوں کو دیکھیں، وہ اپنا اتوار کا دن مناتے ہیں، اور یہودیوں کو دیکھیں وہ اپنا ہفتے کا دن مناتے ہیں۔ سموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، اور منگل کا دن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے لیے تھا۔ اور جمعے کا دن جو سارے دنوں کا سردار ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اس دن میں آپ نے اس اسم مبارک کو اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تاثیر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے لیے اس کے ذریعے پھر دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھلتے ہیں۔ غرض ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز بھی دور کر دی جاتی ہے، اور تکلیفوں کو راحت اور رحمت میں بدل دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رزق اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسباب میسر ہوتے ہیں تمام کاموں کے۔ جس بندے کے پاس کسی چیز کا کوئی سبب نہیں ہے، جن لڑکوں یا لڑکیوں کی نصیب بند پڑے ہیں، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، والدین پریشان ہیں، یا جو لوگ بچے امتحانات میں ناکام ہو رہے ہیں، وہ امتحانات والے بچے بھی پڑھیں، جو قید سے رہائی چاہتے ہیں کہ قید کے دروازے کھل جائیں، رکی ہوئی شادیاں، رکے ہوئے کاروبار، رکی ہوئی جو ہے وہ مقدمے، اس عمل کی برکت سے سارے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جن کے ویزے نہیں لگ رہے وہ اس عمل کو کریں تو ویزے بھی لگ جائیں گے۔ اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے ہر امتحان میں کامیابی ملے، کوئی مفکر انجینئر چاہتا ہے کہ اس کو نئے نئے شعبوں میں فتح اور کامیابی ملے، تو اس کو آج پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب اس کو 11 بار پڑھ لیا تو پھر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ایک بزرگ ہمیشہ ہر مقصد والے شخص کو بتاتے ہیں، جن کا نام حضرت امام حسن بصری ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کے پاس جو شخص بھی آتا تھا، آپ ہر شخص کو یہ کلمات بتاتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا یہ کلمات پڑھو۔ کسی نے کہا میرے پاس روزگار نہیں، فرمایا یہ پڑھو۔ کسی نے کہا اولاد نہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مصیبت ہے، فرمایا جاؤ جا کر یہ استغفار پڑھو، اس کی برکت اتنی ہے کہ تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ میری کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ عمل شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسی تمہاری کھیتی میں برکت آتی ہے، کیسے تمہارے لیے اللہ کے نوری ملائکہ کی مدد آتی ہے، کیسے فرشتوں کی مدد آئے گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ یہ عمل آج کے دن پڑھنے سے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ سب گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سب گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ جس نے آج کے دن استغفار کو لازم کر لیا اپنے اوپر، اسے ہر غم سے نجات مل جاتی ہے، ہر تنگی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نہیں کر رہی، یہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی رد نہیں ہوتے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا کریں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ کے حضور مناجات اور توبہ استغفار کیا کریں، اور ایسے موقع سے فائدہ اٹھایا کریں۔ دیکھیں، انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں،
ایک انسانی نفس ہے، یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان ہے جو بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ، کچھ نہ کچھ غلطیاں صادر ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام کے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی انبیاء کی جماعت معصوم ہیں۔ یہ معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں، ان کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شروں کی طاقتوں سے محفوظ ہیں۔ یہ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے، اور خالص عبادت اور رضائے اللہ کے لیے وہ رہتے۔ لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو لمحہ با لمحہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ان کلمات کو آج اس عمل کے اندر پڑھیں۔ ہمارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ ان کلمات کی برکت ہے۔ دیکھیں، جب جو چیز ملا کے پڑھی جاتی ہے، ان کی طاقت اور تاثیر مختلف ہوتی ہے، ان کے کمالات مختلف ہوتے ہیں، ان کی طاقت علیحدہ ہوتی ہے۔ تو آج وہ عمل بتا رہی ہوں جس کی طاقت سب عملوں سے زیادہ ہے، جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جب انسان خطا کا پتلا، خطاؤں کے ازالے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ ال عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے اوپر جو ظلم کر لیتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت کا مستحق بھی کر دیتا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا، میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، مجھے عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے ان کلمات کے ذریعے استغفار کرتے رہیں گے، مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو یہ کلمات آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت ہے، اور یہ صورت اتنی کمال کی صورت ہے جو ہر غم کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس صورت کے ذریعے غیبی مدد بھی آتی ہے۔ یہ صورت بھی گناہوں کا مداوع کرتی ہے، گناہوں کی بخشش کرواتی ہے۔ اس صورت کے ذریعے غیبی مدد کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ اس کے اندر خیر کثیر موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ جب پریشانی میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ سب غموں کو دور فرما کر اس بندے کے لیے راحت و رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ کس طرح؟ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ کون سی آیت مبارکہ؟ یہ آیت مبارکہ تقریباً ہر شخص کو آتی ہے۔ لوگ نماز کے بعد بھی اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کی اتنی فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کی نوری ملائکہ اس بندے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت پر مامور کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی حفاظت کے لیے اللہ کی نوری ملائکہ ہوں۔ سفر میں پڑھی جائے تو بندہ سفر میں ہمیشہ حفاظت میں رہتا ہے، رات کو پڑھی جائے تو بندہ ساری رات محفوظ رہتا ہے، دن کو پڑھی جائے تو سارا دن محفوظ رہتا ہے۔ اس کو پڑھنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے اس کا پڑھنا انتہائی مجرب اور انتہائی اعلیٰ ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ کی توحید، علم، قدرت اور عظمت کو بیان کرتی ہے، جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اسے روزمرہ کی عبادت، خاص طور پر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سفر، پریشانی یا خوف کی حالت میں آیت الکرسی پڑھنے سے سکون اور حفاظت ملتی ہے۔ آیت الکرسی ایک نہایت طاقتور دعا اور حفاظت کا ذریعہ ہے، جسے روزانہ پڑھنا مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے اس آیت کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے رب سے مانگے، انشاءاللہ وہ پورا کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے رزق میں برکت دے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین۔ بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو وہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 7 بار، اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔